الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وفي موضع آخر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کا مستحق اللہ کی ذات ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک آیت سورہ لقمان کی میں نے پڑھی ہے۔
اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، سارے انبیاء کرام کی صرف ایک بات مشترک طور پر نقل کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان کی طرف ہم نے اسی بات کی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے، سب کے آنے کا مقصد دنیا میں صرف یہی تھا کہ ساری دنیا، ساری مخلوق صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال صرف ایک بات کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ نے مکہ والوں سے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یعنی توحید میں دیکھیے وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ تم یہ جملہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت کرو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اس کا صلہ یہ دے گا کہ تم عرب کے اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے، تمہاری حکومت دنیا میں ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں یا بہت سارے کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو دعوت کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ نماز کی، دوسری باتوں کی دعوت دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز جس کی دعوت دینا چاہیے، انبیاء کرام کی جو سنت رہی ہے اور اللہ نے جس کے ذریعہ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں آنے کے بعد پہلا جملہ جو قوم سے کہا وہ یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سارے نبیوں نے یہی کہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اسی بات کی دعوت دیتے رہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن روانہ کیا تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، انکا تاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جاؤ گے، فدعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، تو معاذ ان کو بلانا، ان کو دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، دیکھیے پہلا جملہ آپ نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لیں، تب آپ آگے کہو فَعَالِمُهُمْ ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، جب یہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو کہا جب یہ مان لیں تب ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں۔ اب آپ غور کیجئے، 5 وقت کی نمازیں جب یہ مان لے تب، یعنی کیا؟ توحید کو تسلیم کر لیں تب ان کو بتاؤ کہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ توحید میں اگر خلل ہے، عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں، تو گویا کہ نماز روزہ بیکار ہے۔ پہلے اس کو خالص کرو، تب آگے بتاؤ ان کو کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور جب وہ اس کو بھی مان لیں، کیا نماز کو مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے،
تو کہا تب بتاؤ ان اللہ فعالمہم ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ، تو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا ان کے غریبوں پر، فقراء پر واپس کر دیا جائے گا. فإنہم اطاعوا لذلک، جب اس کو بھی مان لیں، فإیاک وکرائم اموالہم، تو ان کے اچھے مال کو لینے سے بچنا، یعنی جو نکلے وہی لینا، زیادہ مت لینا. واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو دیکھیے پتہ یہ چلا کہ ہم کتنا نیک کام کر لیں، کتنا اچھا کام کر لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنا صدقہ خیرات کر لیں، اگر توحید ہمارے پاس نہیں ہے، توحید میں خلل ہے، توحید میں ملاوٹ ہے، تو میرے بھائیوں ساری چیزیں بیکار ہیں، سب برباد ہے. بخاری مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ انکا تقدم علی قوم اہل کتاب، کہ معاذ تم اہل کتاب کے قوم کے پاس پہنچو گے، جاؤ گے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. دیکھیے یہاں کلیئر کہا آپ نے کہ معاذ اہل کتاب کے قوم کے پاس جاؤ گے، تو کہا پہلی چیز فَلْيَكُنْ أَوَّلَ، دیکھیے پہلی چیز جس کی طرف تم کو بلاؤ اللہ عز و جل کی عبادت ہے. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو جان لیں، تو کہا فَأَخْبِرْهُمْ، تو کہا اب بتاؤ تفصیلات. میرے بھائیوں آج ساری دنیا میں دیکھ لیجئے مسلمانوں میں شرک بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آج امت محمدیہ کا اکثر کثیر تعداد، ایک بڑا طبقہ، اکثریت شرک میں مبتلا ہے اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں میرے کرنے سے تعریف یا کوئی اور عالم شرک کی تعریف کرے تو ہمارے اور اس عالم کے کرنے سے وہ شرک نہیں ہو جائے گا. یعنی شرک اگر وہ نہیں ہے تو وہ شرک نہیں ہو جائے گا، یا اگر ہم کوئی چیز صحیح ہے ہم اس کو غلط کہیں تو وہ نہیں ہو جائے گا. کہ ہم اپنے عالم سے پوچھیں، کوئی اپنے عالم سے پوچھیں. بھائی قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے کہ قرآن اور حدیث میں کس چیز کو شرک کہا گیا ہے. ہم اس کو توحید کرتے رہیں کہ شرک نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث یہ بتلاتے کہ شرک ہے، تو میرے بھائیوں یہ وہ شرک رہے گا. دنیا کہتی ہے تو کہتی رہے. آج ساری دنیا اکثریت مسلمانوں کی شرک میں مبتلا ہے. آج ہماری دعائیں قبول اسی لیے نہیں ہوتی ہیں. جنازہ کی دعا ہے نا، جنازہ پڑھتے ہیں میت پر. ایک حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفاہم اللہ فیہ. فرماتے ہیں ہمارے نبی کہ کوئی مسلمان مر گیا، اگر اس کے اوپر 40 ایسے آدمی جنازہ پڑھیں، 40 ایسے آدمی، دیکھیے 40 ایسے آدمی، پھر ہمارے نبی نے دیکھیے آگے کیا شرط لگا دیا، لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، الا شفاہم اللہ فی، تو اللہ رب العالمین ان 40 آدمیوں کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول فرمائے گا. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی مشرک ہے، کسی بھی طریقے سے مشرک ہے، اللہ اس کی دعا سنتا نہیں ہے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہماری اکثریت شرک میں مبتلا ہے. بڑی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں حق بات کہنے میں دیکھو کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی سوچ اس میں نہیں ہے. دیکھیں خراب لگتا ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے تب، لیکن میرے بھائیوں ہم ایک بھیڑ اکٹھا کر لیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں کریں، بہت لمبی دعائیں کریں. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اجتماعات ہوتے ہیں تو جاتے ہیں صرف دعا کے لیے صرف جاتے ہیں کہ چلو کم سے کم دعا میں شامل ہو جاؤ. دیکھو یہ صحیح بات ہے، خراب نہ لگے، میں اس کلیئر کہتا ہوں کہ دعا میں شامل ہو جائیں. اکثریت بھاگ رہی ہے، دعا کے لیے جا رہی ہے.
لیکن جو دعا میں شامل ہو رہے ہیں لوگ، بڑی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں کتنے لوگ ہیں صحیح عقیدے والے؟ کتنے لوگ ہیں بتائیے بھائی، کتنے لوگ ہیں صحیح عقیدے والے؟ اگر دیکھا جائے تو مشرک، شرک بھرا پڑا ہے بھائی، جا رہے ہیں وہاں، حال یہ ہے کہ درگاہوں پر بھی جا رہے ہیں، حال یہ ہے کہ بزرگوں سے بھی مانگا جا رہا ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، وہاں اجمیر جا رہے ہیں، درگاہوں کی طرف جا رہے ہیں، عقیدہ صحیح ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ سب سے اہم چیز توحید ہے، توحید اگر نہیں ہے تو برباد ہے ساری دعائیں۔ بھائی قرآن کی کلیئر آیت ہے کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال برباد۔ انبیاء کرام کے لیے کہا کہ انبیاء کرام شرک کر دیں تو ان کے اعمال برباد۔ میرے بھائیو، ہماری دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی ہیں تو ساری چیزوں میں آج کسی کو کچھ سکھایا جائے نا، سب سے پہلی چیز اس کو یہی بتائی جائے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کا عقیدہ صحیح کیا جائے۔ لیکن کہاں، ہم نمازوں میں گھیر کر لے آئے، بھیڑ اکٹھا ہو گئی، پوری مسجد بھر گئی، لیکن میرے بھائیوں اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کیا ہے، کیا ملنے والا ہے بتائیے؟ اسی حالت میں مر گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا کیا؟ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ پل بھر کے برابر اگر کسی آدمی نے گناہ نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے کسی بھی قسم کا، لیکن صرف شرک ہے بس اس کے اندر، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ درگاہوں پر جاؤ، کچھ ملتا ہے وہاں، وہ صاحب کچھ کر دیں گے، قبر والے وہ بزرگ کچھ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہی اتنا نا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بار بار سنتے ہیں آپ لوگ کہ مشرک کو حدیث میں زانی سے اور چور سے برا کہا گیا ہے، زانی اور چور سے۔ ہمارے سماج میں کوئی آدمی چوری کر رہا ہو اور زنا کر رہا ہو تو ان دونوں برائیوں سے بری چیز، کراہت والی چیز کچھ نہیں ہے۔ آدمی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو ظاہر سی بات ہے نفرت کرے گا، بھگائے گا، اپنے پاس نہیں بٹھائے گا، چور کو نہیں بٹھائے گا، اس کے علاوہ اور دوسرے گناہ تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شرک اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بدتر ہے وہ۔ اللہ رب العالمین چور کو، زانی کو معاف کر سکتا ہے لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا سورہ بقرہ میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے؟ مکہ والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، اس زمانے میں مخاطب وہ تھے، ساری دنیا مخاطب ہے لیکن اولین مخاطب وہ تھے مکہ والے، کہ تم موجود تھے یعقوب کے پاس موت کے وقت جب اپنے بیٹوں سے کہا، اذ قال لبنی، جب اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بچوں میرے بعد، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے عبادت کرو گے کس کی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ اے ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ تو دیکھیے موت کا وقت قریب ہے، مرنے والے ہیں، ابھی جان نکل جائے گی، لیکن دیکھیے کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں وہ، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے مرنے والا اس کی وصیت کرتا ہے، اور سب سے اہم چیز دیکھیے دنیا میں یہی ہے، توحید۔ بھائی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے نا، گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا بنا توبہ کے ہم مر گئے تو۔ جنازے میں ہزاروں آدمی کھڑے ہو جائے تو کیا لینا دینا ہے؟ بھائی اس کا عمل مشرک ہے تو مشرک کے حق میں قبول نہیں کرے گا اللہ۔ اللہ نے کہا کہ ہم مشرک کو نہیں بخشیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا باپ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، معاذ بن جبل اسے کہتے ہیں لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے بھائی کتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں آج دیکھ لو، آج ہمارے اندر شرک کس قدر پایا جاتا ہے، اور کہا جائے گا بھائی یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، مختلف ناموں سے، اور نام کچھ بھی دو، لیکن میرے بھائیوں قرآن و حدیث کس لیے ہیں؟ دیکھو تو صحیح
کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت لقمان یہ اللہ کے نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا بڑے عقل عطا کیا تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں ان کی ہیں، عرب والے بھی ان کو جانتے تھے، ان کے حکیم لقمان کے نام سے انہیں کو یاد کیا جاتا ہے، حکیم لقمان۔ یہ دیکھیے اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں سورہ لقمان میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کسی کے حق میں سب سے بڑی خیر خواہی اگر کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے حق میں، تو سب سے بڑی چیز ہم بچوں کا عقیدہ صحیح کریں، اپنے اولاد کا عقیدہ صحیح کریں، گھر والوں کا عقیدہ صحیح کریں، بتائیں ان کو کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ ہم نظر رکھیں دھیان سے باریکی کے ساتھ کہ ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے، ہم اس کو بتائیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو میرے بھائیوں اس کا گناہ اس کے سر پر تو ہے ہی ہے، لیکن سارا گناہ ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے اسلاف نا انبیاء کرام اس چیز سے غافل نہیں رہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو کہ مرتے وقت کیا اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لقمان علیہ السلام کو دیکھو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں بڑے پیارے انداز میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کنتو خلفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، کہا کہ میں ایک دن اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر ایک دن، تو آپ نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بیٹے، اے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تو یاد کر لے، احفظ اللہ یحفظ کا، دیکھے تو اللہ کو ہمیشہ یاد کر، یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ دیکھیے توحید، ہر جملے میں توحید ہے کہ صرف اللہ سے مانگ، صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ آج کیا ہے یا رسول اللہ، یا خواجہ، یا غوث، یا پیران پیر، کیا ہے یہ بتائیے؟ بھائی جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، جب مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کر۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اور آپ کیا فرماتے ہیں، کتنا بڑا توحید کا درس دے رہے کہ تو جان لے ساری امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دے، تو کہا کہ وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے الا بشیء، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے کیا کہا کہ ساری امت اکٹھا ہو جائے، ساری امت یعنی سارے انسان اکٹھے ہو جائیں تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے، تو کہا لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا، اور یہ بھی جان کہ اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے، أَلَا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے نقصان پہنچا دے کچھ، لم يضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی قلم نے لکھ دیا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ارے انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، فرشتہ 4 مہینے پر آتا ہے، جان ڈالتا ہے اور اس کے بارے میں لکھتا ہے کب جیے، کتنا جیے گا، کتنی روزی پائے گا، کہاں مرے گا، وہ ساری باتیں لکھ دیتا ہے۔ تو کہا لکھا جا چکا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے کتنے پیارے انداز میں عبداللہ جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں، عباس کے بیٹے ہیں، کتنے پیارے انداز میں میرے بھائیوں سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں، اور سب سے پہلی چیز یہی سکھائیں۔ سب سے پہلی چیز، ارے بھائی مسلمان بنتا ہے آدمی، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟
شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جب کلمہ آدمی پڑھتا ہے مسلمان ہونے کے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. کیا ہے یہ؟ سب سے پہلی چیز تو ہم اسلام میں داخل ہی نہ ہوں قاعدے سے تو سارے اعمالوں کا کیا ثواب ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو پہلی چیز یہی، ہم اپنے بچوں کو نا پہلے توحید کی تعلیم دیں، شرک بتائیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کس سے بچنا ہے. سورہ یاسین میں ایک آیت ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم بے شک مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو لوگ آگے جو کچھ بھیجتے ہیں انسان، ہم اس کو آگے لکھتے رہتے ہیں. وآثارہم، اور جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں اس کو بھی لکھتے رہتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ انسانوں کے نام، بندوں کے نامہ اعمال میں 3 قسم کی چیزیں لکھی جاتی ہیں. ایک تو وہ انسان نے جو بھی اچھا برا کام کیا، ہم جو بھی اچھا برا کام کرتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں، گویا کہ ہم آگے بھیج رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. ایک تو یہ اچھا برا کچھ بھی. دوسری، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، آثار مانے، اثر مانے ہوتا ہے قدموں کا نشان ہوتا ہے. بھئی بندہ چلتا ہے، انسان چلتا ہے، جو قدم رکھتا ہے، جو قدم کا نشان پڑتا ہے زمین پر، اس کو اثر کہا جاتا ہے. آثار، اثر کی جمع آثار ہے. ایک حدیث ہے کہ مسجد نبوی کے پاس کچھ زمینیں خالی پڑی تھیں. بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا جو مسجد نبوی سے دور رہتا تھا، تو سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، بارش میں ان کو آنا پڑتا تھا نماز کے لیے، تو تکلیف ہوتی تھی. تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی کچھ زمین خالی پڑی ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آ جاؤں مسجد کے قریب تاکہ نماز میں آسانی ہو. تو آپ نے کیا کہا؟ تم اپنی جگہ پر رہو، دیارکم آپ نے کہا، یعنی اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنی جگہ کو جہاں ہو نا وہیں لازم رہو. تکتبوا آثارکم، تمہارے آثار، نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، بھائی وہیں رہو، وہاں سے چل کر آتے ہو. تو کہا فرشتے لکھتے ہیں، ہر قدم کا ثواب لکھتے ہیں. دور ہے تو کیا ہوا؟ تو دیکھیے آثار مانے نشانات قدم. میرے بھائیوں نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں. دیکھیے تو اس کا ایک تو یہ معنی تو یہ ہو گیا. اور آثار ایک دوسرا معنی کہ ہم اپنی نسلوں پر، اپنی آئندہ نسلوں پر اور اپنے معاشرے پر، پوری انسانیت پر جو بھی اپنے اچھے اعمال یا برے اعمال کے نشان چھوڑتے ہیں، اثرات چھوڑتے ہیں، تو کہا فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں. یعنی جو بھی اچھا قدم، اچھا کام یا غلط کام ہم معاشرے میں یا اپنی اولادوں میں رائج کر جائیں گے، گاؤں میں رائج کر جائیں گے، تو جب تک جس جگہ تک، جہاں تک، جس وقت تک اس کے اثرات پائے جائیں گے، وہ پورا ریکارڈ تیار ہوتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں ایسا نہ بنو، اتنا بدبخت انسان نہ بنو کہ ہماری بنا پر غلط کام رواج پائے. ہم وہ کام کریں کہ ہماری بنا پر غلط کام مٹے، ہماری بنا پر غلط کام کا رواج نہ ہو. اگر ہمارے بچے کرتے ہیں ہماری بنا پر، گاؤں والے کرتے ہیں، تو جب تک کرتے رہیں گے، جہاں تک کرتے رہیں گے، وہ پورا ریکارڈ فرشتے تیار کرتے رہیں گے. کرنے والوں کو گناہ تو ملے گا ہی، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں وہ ساری نیکیاں یا سارے گناہ لکھے جاتے رہیں گے. بھئی اچھا کام ہے تو اچھا لکھا جاتا رہے گا، اور غلط کام ہے تو غلط لکھا جاتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کی خاص کر کے تربیت کریں، کیونکہ یہ بچے، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ایک واقعہ ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اپنے بچے کی شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے. تو بچہ ہوشیار تھا، اس نے کہا امیر المومنین یہ بتائیے کہ بیٹے کا حق باپ پر کیا ہے نا؟ کہا باپ کا حق ہے نا، یعنی باپ کی ذمہ داری کیا ہے بیٹے کے لیے، کہ بیٹے کا کون سا حق ہے باپ پر کہ باپ ادا کرے. تو کہا کہ باپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اچھی ماں کا. اور کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے اور قرآن کی تعلیم دے. 3 باتیں کہیں، بھائی اچھی ماں کا انتخاب کرو،
لوگ نا شادی کرنے سے پہلے فکر نہیں کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں کہ بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ وہ ابراہیم ادھم کا واقعہ ہے نا کہ جوان آیا تھا اور بچہ پیدا ہوا، جوان آیا ان کے پاس، عبد القادر جیلانی کے باپ ہیں ابراہیم صاحب، تو ان کے پاس آیا اور کہا جناب میں بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کوئی کام کر رہے تھے یا بیٹھے تھے؟ کچھ نہیں بولے، ہے نا۔ کہا کہ جناب میں تربیت کرنا چاہتا ہوں اسلامی طریقے پر۔ تو کہا کہ تم دیر میں آئے۔ کہا کہ یار بچہ ابھی اتنے دن کا ہے۔ کہا کہ ہاں سن لیا، تم دیر میں آئے۔ کہا کب آنا چاہیے؟ کہا جب شادی کا ارادہ کیا تھا تب آتے میرے پاس تو میں بتاتا۔ تو دیکھیے پہلے آپ نے کہا، امیر المومنین نے کیا کہا؟ کہا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے، بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بھی اچھا رکھے اور قرآن کی تعلیم دے۔ بچے نے کہا نا امیر المومنین میرے باپ نے یہ تینوں حق ادا نہیں کیا ہے۔ میری ماں کیا ہے؟ ایک حبشی نسل کی ہے، ایک مجوسی کی لونڈی تھی وہ، اور کہا کہ میرا نام بھی اس نے اچھا نہیں رکھا ہے، اور کہا مجھے قرآن کے نام پر ایک آیت کی، ایک لفظ کی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو آپ نے اس باپ کو ڈانٹ کر بھگا دیا کہ تو پہلے ہی اس کی حق تلفی کر چکا ہے، اس کے ساتھ برا برتاؤ کر چکا ہے۔ آواز دیکھ لیجیے آپ، بھائی ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، کچھ بنا دو، دنیا میں وہ بہت ترقی کر جائے، لیکن آپ نے اس کو اگر اسلامی دینی تعلیم نہیں دیا ہے، عقیدہ صحیح نہیں کرایا ہے، تو کیا ہے؟ سب برباد ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ارے دنیا میں انہوں نے بھگا دیا ڈانٹ کر کے، یہ نہیں کہا بچے کو، کچھ نہیں کہا کہ ارے جا بھائی ٹھیک ہے تیرا باپ ہے وہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، بھگا دیا، بھاگ جا، تو نے اس کے ساتھ پہلے برا برتاؤ کیا ہے اور آج شکایت لے کر آیا ہے کیا؟ تو بھائیوں قیامت میں کیا حشر ہوگا ہمارا، خدا ہی جانے کے انجام کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کفر سے، شرک سے بچائے، ہمیں توحید پر اور سنت پر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم أكبر۔